ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضا، الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، بجاہ محمد وآل محمد ورحمد وآل محمد صلوات۔ برادران ایمانی، مومنین کرام، سروران گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو برادران و خواہران حاجات شرعیہ رکھتے ہیں، خالق و مالک اللہ ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ جن برادران و خواہران نے مریضوں کی شفایابی کے لیے التماس دعا کہا ہے، خالق و مالک اللہ ان مریضوں کو بے حق کے بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم سب کو معرفت کے ساتھ عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت اور آخرت میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ نو رمضان کی دعا، نویں روزے کی دعا جو منقول ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ذیل میں اور اس کے ضمن میں بالکل مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل فیہ، اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، وَاہْدِنِی فِیہ لِبَرَاہِینِکَ السَّاطِعَةِ، وَخُذْ بِنَاصِیَتِی إِلَى مَرْضَاتِکَ الْجَامِعَةِ بِمَحَبَّتِکَ یا امل المشتاقین۔ اس کا جو ظاہری ترجمہ ہے، اے معبود مجھے آج کے دن اپنی وسیع رحمت میں سے بہت زیادہ حصہ عطا فرما۔ تیری رحمت وسیع ہے، اپنی اس وسیع رحمت میں سے مجھے بہت سا حصہ عطا کر دے۔ اس میں مجھ کو اپنے روشن دلائل کی ہدایت فرما، روشن دلائل کی طرف میری ہدایت فرما اور رہنمائی فرما، اور میری مہار پکڑ اور مجھے اپنی ہمہ جہت رضاؤں کی طرف اور خوشنودی کی طرف لے جا۔ بے محبت کا یا عمل المشتاقین، اور یہ کام تیرے محبت اور تیرے لطف و کرم کے بغیر امکان پذیر نہیں ہے، اے شوق رکھنے والوں کی آرزو۔ یہ اس دعا کا ظاہری اور مختصر سا ترجمہ ہے۔ پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور اس پہلے جملے کی مختصر سی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، خدایا اپنی وسیع رحمت میں سے میرا حصہ مجھے عطا فرما۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو اور اپنی رحمت کی وسعت کو اور اپنی رحمت کس کس کو شامل ہے، اس کو کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اور آیات کریمہ سے جب آگے بڑھ جائیں تو روایات میں بھی اللہ کی رحمت کا تذکرہ معصومین علیہ السلام نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ آیات کو ذکر کرتا ہوں جن میں رحمت خدا کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور اللہ کی رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 12،
اس میں خداوند متعال نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے. خود خدا اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے رہا ہے، لازم اور ضروری قرار دے رہا ہے. صرف اسی جملے پہ اگر توجہ ہو جائے تو ہماری زندگیوں سے مایوسی کے اندھیرے بالکل ختم ہو جائیں گے، مایوسی ہمارے قریب نہیں آئے گی. اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے. یہ کس کے لیے؟ اپنی مخلوقات کے لیے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ رحمت کی امید سب سے زیادہ انہی کو ہوتی ہے جو خطا کار ہوتے ہیں، جو معصیت کار ہوتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ امید. اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ رحمت میرے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 12 ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، خدا نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا، لازم اور ضروری قرار دیا. سورہ اعراف کی 156 نمبر آیت میں اپنی رحمت کو ہمگیر قرار دیا، یعنی میری رحمت کی کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے. جس طرح میری طاقت کی، میری خدائی کی، میری عظمتوں کی، میری کبریائی کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح میری رحمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، کوئی شے بھی میری رحمت کے دائرے سے خارج نہیں ہے. دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، احادیث کے منقول جملے بھی ہیں، اے وہ جس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے آ جاتی ہے، جس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے آ جاتی ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات احدیت ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اور سورہ انعام آیت نمبر 147 ورس نمبر 147، اس میں ارشاد فرمایا ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، تمہارے رب کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 49 ارشاد ہوا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دو، میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو، میں ہی ہوں جو تمہارا خدا ہے، اور میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت و برکت و غفران، ہاں رحمتوں والا، برکتوں والا اور مغفرت والا مہینہ ہے. قرآن کریم کے کتنے سورے ہیں؟ 114، اور 114 سوروں میں سے 113 سوروں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ایسے ہی ہے، سورہ توبہ کی ابتدا میں نہیں ہے، لیکن سورہ نمل کے درمیان میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجموعی طور پر 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں موجود ہے. ایسا ہی ہو گیا. اچھا، ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سورہ کا جز نہیں ہے بسم اللہ، بسم اللہ سورہ کا جز نہیں ہے. لیکن مکتب اہل بیت کا کیا نظریہ ہے کہ ہر سورہ کا جز ہے، اور دلیلیں موجود ہیں، طرفین کے پاس دلیلیں ہیں. ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ کسی بھی پہلے سورے کی انتہا اور نئے سورے کی ابتدا کا کیسے پتہ چلتا تھا؟ جب پیغمبر فرماتے تھے کہ اب لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. خب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلان ہوتا تھا پیغمبر کی طرف سے کہ پہلا سورہ ختم ہو گیا ہے اور دوسرا سورہ شروع ہو گیا ہے. تو ہمارے عقیدے کے مطابق بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے. 114 مرتبہ آپ کے اور میرے اللہ نے اور خالق نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یعنی اپنی رحمت کو بھی اور رحمانیت کو بھی قرآن کریم میں بار بار ذکر فرما رہا ہے. خدا رحمت والا ہے، خدا برکت والا ہے، خدا مغفرت والا ہے. برادران ایمانی، اب جو جہاں تک میں آنا چاہ رہا تھا اور اس آیت کے پہلے جملے کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ آیت کریمہ ہے. سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 53، زمر کی 53 نمبر آیت، توجہ فرمائیے گا. قل یا عبادی الذین
اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا اور ظلم کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، معصیت ہو گئی، لیکن دنیا والے تم سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتے، پوچھنے والا کون ہے؟ جو بنانے والا ہے۔ لیکن بنانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسراف کیا، لغزش کی، غلطی کی، خطا کی، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا ہر گناہ کو بخش دے گا، خدا ہر گناہ کو معاف فرمائے گا۔ کیوں معاف کرے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ غفور بھی وہی ہے اور رحیم بھی وہی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ دو واقعات اور آپ سے دعا چاہوں گا، توجہ فرمائیں۔ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، آل عمران آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشہ۔ اب فاحشہ کی جو آپ کی لغوی بحث ہے اور ڈکشنری میں جو اس کا معنی کیا گیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے اور کہاں سے یہ لفظ نکلا اور اس کے معنی کیا ہے، میں ان دقیق بحثوں کی طرف نہیں جا رہا، میں بالکل مختصر، جو بھی کوئی غلطی اور معصیت کرتے ہیں، جو بھی لغزش کرتے ہیں، اس آیت کے ذیل میں بہت سے علماء نے، مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ جس کے بارے میں ہے اس کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کی رحمت کیا ہے اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ تفسیر میزان میں بھی موجود ہے، اور تفسیر میزان کے علاوہ دیگر جو تفاسیر ہیں ان میں بھی اس واقعے کو کہیں پر تفصیل سے، کہیں پر، اور آپ آج کل گوگل کے ذریعے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی کا میں حوالہ نہیں دے رہا کہ وہ مسائل حل کرنے کی بجائے مسائل کو زیادہ بڑھا دیتا ہے، تو گوگل نسبتاً، البتہ اس میں بھی حوالہ جات کی دقت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بہلول نباش، توجہ فرمائیے گا، یہ واقعہ سن لیں، بہلول نباش، نباش کہتے ہیں قبر کھودنے والا، قبر کو کھولنا، قبر بند کی گئی، دفن کیا گیا کسی کو، قبر کو کھودنا۔ یہ ایک شخص تھا بہلول نباش، یہ قبر کھود کر کفن چرایا کرتا تھا، قبریں کھودتا تھا، خبر رکھتا تھا کہ کون مرا ہے، کون فوت ہوا ہے، میت کو کب دفن کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جا کر یہ اس کے قبر کو، تازہ مٹی ہوتی تھی، قبر کو کھود کر اور پھر اس مٹی کو ہٹا کر، وہ پتھر وغیرہ ہٹا کر کفن کو چوری کرتا تھا۔ معاذ ابن جبل بھی روایت کرتے ہیں، روایت موجود ہے، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، معاذ ابن جبل سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، بظاہر پریشان ہیں، اور سرور کائنات کی خدمت میں آئے، پیغمبر خاتم نے دیکھا، کہا کہ کیا ہوا، ماجرا کیا ہے اور آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہا کہ میری یہ کیفیت اس جوان کی وجہ سے ہے جو آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، اور اس کی کیفیت بڑی گریان ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، اگر اجازت دیں تو میں اس کو آپ کی خدمت میں لے آؤں۔ سرور کائنات نے کہا کہ آؤ، آیا، پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں گریہ کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ توجہ فرمائیے گا، پیغمبر نے فوراً کہا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ میسج روایت کا کوئی اور ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ پیغمبر نے فوراً کیا فرمایا؟ کیا تو نے شرک کیا ہے؟ یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ رحمت للعالمین بھی کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے شرک کیا کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ کہا نہیں، میں نے شرک نہیں کیا۔
یہ روایت کے الفاظ ہیں. پیغمبر نے یہ بھی پوچھا، یہ بھی پوچھا، یہ بھی پوچھا، وہ بتاتا رہا میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. پیغمبر فرماتے رہے تیرا گناہ جتنا بھی بڑا ہو جائے رب کی رحمت اس گناہ پر بھاری ہے. تو جو گناہ کی بھی لے کے آئے گا اللہ تیرے اس گناہ کو معاف کرے گا. وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ بات کرتا رہا، پیغمبر پوچھتے رہے. آخر میں کہا کہ یا رسول اللہ میں کفن چور ہوں. یہ انصار کی ایک خاتون فوت ہوئی، انصار کی ایک خاتون فوت ہوئی. میں روٹین کے مطابق کفن چوری کے لیے گیا. میں یہ روایت کے لفظ ہے، میں نے قبر پر علامت لگا دی کہ بعد میں جب جاؤں تو مجھے پتہ چلے کہ یہ قبر ہے. بعد میں جب سارے چلے گئے میں نے وہ علامت دیکھی اور قبر کو کھودا، اور حسب معمول میں نے وہ کفن چوری کرنے کا ارادہ کیا. جب میں نے کفن چوری کر لیا تو وہ خاتون اس حالت میں جب اس کے بدن پر کفن نہ تھا میرے سامنے آ گئی، اور شیطان مکمل طور پر میرے غالب آ گیا اور کہا کہ اس وقت مجھ سے وہ گناہ ہوا جس گناہ کے نتیجے میں روتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا معاف نہیں کرے گا. اس روایت کے مطابق سرور کائنات نے فرمایا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا. اتنا شدید اور اتنا بڑا گناہ کر کے. کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر کی خدمت سے یہ باہر نکلا روتا ہوا. مختلف روایات کے مطابق یہ تھوڑا سا زیادہ راہ اس نے لیا اور مدینہ کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا. اب اس کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا؟ وہ صبح اور شام گریا کرتا تھا، استغفار کرتا تھا، روتا تھا اور اللہ سے معافی مانگتا تھا. اتنا اس نے گریا فرمایا، اتنا اس نے اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کی. اللہ نے آیات نازل فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشہ، جو اتنا بڑا جرم بھی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رحمت ہی رحمت ہے. اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے. یہ آیات جو سورہ آل عمران کی ہیں یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. ایک سبق ہم لے سکتے ہیں کہ رحمت خدا میں اور آپ اس کی حدود کا تعین نہیں کر سکتے کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے. آقا امیر کائنات علی حیدر کرار جب آقا کے سر اقدس پہ ضرب لگی اور ابن ملجم مرادی کو گرفتار کیا گیا، حکیم نے کہا کہ زہر سرایت کر چکا ہے اور اس کا علاج صرف اور صرف یہ کہ دودھ پلایا جائے. یہ دودھ کیا کرے گا؟ زہر کے باقی بدن میں سرایت کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے گا. زخم گہرائی تک ہے، اس کا علاج صرف دودھ ہے. اللہ کی رحمت کا یہ نمونہ اور ولی اللہ کی رحمت کا یہ نمونہ. توجہ فرمائیے. آقا امیر کائنات علی حیدر کرار ایک یتیم بچہ لے کے آیا کوفہ کے یتیموں کی نمائندگی میں کہ کل تک جو ہمارا سرپرست تھا آج اسے کائنات میں سے دودھ غذا کے طور پر اور علاج کے طور پہ چاہیے. چھوٹے چھوٹے کاسے اٹھا کر یتیم دودھ اکٹھا کر کے آ گئے. مولا امیر کائنات کو پیش کیا گیا یہ دودھ یا دودھ کا شربت. آقا امیر کائنات نے حسنین کریمین سے سوال کیا کہ میرا قاتل جو تم نے پکڑا ہے وہ کہاں ہے؟ کہا یہ سامنے. کہا اگر میں بچ گیا تو خود میں اپنا فیصلہ کروں گا، اگر تم نے اسے معاف کر دیا تو معاف کر دیا، اگر معاف نہ کیا تو صرف ایک ضرب لگانا، دوسری ضرب نہ لگانا. اس لیے کہ اللہ رب العزت عدل کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد جب دودھ پیش کیا گیا تو آقا میرے کائنات نے کہا کہ کیا میرے قاتل کو دودھ پیش کیا ہے یا پیش نہیں کیا؟ مجھ سے پہلے دودھ کا شربت اسے پیش کرو کہ جو میرے سر پہ ضرب لگا چکا ہے اور علی کا مجرم ہے. حکم دیا آقا میرے کائنات نے. آقا سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام حر ابن یزید ریاحی کا کردار کیا ہے کربلا کے واقعے میں آپ کے سامنے ہے. لیکن جب معافی مانگنے کے لیے آیا تو آقا حضرت ابا عبداللہ حسین نے ایک جملہ کہا انت حر کما سمت کا امک، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. کریم ابن کریم ابن کریم. اور اس اللہ کے کرم کی رحمت
اس انداز میں اولیاء خدا پیش فرماتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان احکام دین کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.